اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، سورۃ الزمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ہر چیز کا خالق ہے اور خود ہی ہر چیز کی نگہبانی فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ترجمانی یوں کی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بہت پیاری بات کی اور فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ ایسی چیزوں کی نسبت کی جائے کہ جو عظمت والی ہوں، جو شرف والی ہوں، بزرگی والی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ نہ کہیں کہ اے ابو جہل کے رب، اے ابو لہب کے رب، اے عتبہ و شیبہ کے رب، اے اخنس بن شریک کے رب، یا اے فرعون کے رب، اے نمرود کے رب، بلکہ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کے رب، نوح علیہ السلام کے رب، ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ادب والے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، ہمیشہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جن کے اندر ادب و احترام پایا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح المقاصد کے اندر فرمایا کہ یقال انہ خالق کل شیء، فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ نہ کہا جائے کہ انہ خالق القاذورات والخنازیر والقردۃ، فرمایا کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ گندی چیزوں کا بھی خالق ہے، یا اللہ تعالیٰ بندروں کا بھی خالق ہے، یا خنزیروں کا بھی خالق ہے، اس لیے کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے اور ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور محبت کا سب سے پہلا قرینہ اور سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہمیشہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید نے ہماری تو یہ تربیت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس کی نسبت رب کی طرف کرو، کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے رب تعالیٰ کی طرف منسوب کرو، کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو اسے اللہ کا فضل ہی سمجھو۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، میری اپنی اس میں ذاتی کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرمایا کہ جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب و احترام۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہے اس چیز کی بہت کمی ہے کہ لوگ شکوہ شکایت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور وہ ایسے نعوذ باللہ اعتراضات کر دیتے ہیں، ایسے شکوے کے انداز پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ بعض اوقات بندے کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، بعض اوقات بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔